اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب کچھ پیسے مل جائیں گے، میری بیوی سخت بیمار ہے۔ شرفو نے ہاتھ جوڑ کر ان سے درخواست کی۔ وہ حاجی صاحب کا ڈرائیور تھا، کئی برسوں سے ان کے ہاں ملازم تھا، پیچھے کچی بستی کی جھگیوں میں رہتا تھا۔ کوئی اولاد نہ تھی، بس وہ اور اس کی بیوی رحیمہ جو اس کی کل کائنات تھی۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ حاجی صاحب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں صاحب جی، سرکاری ہسپتال میں دکھایا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن ہوگا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے سائے تھے۔ ٹھیک ہے، مل جائیں گے، پریشان مت ہو۔ انہوں نے شرفو کا کاندھا تھپ تھپا کر اسے تسلی دی۔ مہربانی صاحب۔ زمین پر بیٹھے شرفو نے اپنا رومال سمیٹا، ہاتھ جوڑے اور الٹے قدموں چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کئی دن گزر گئے، رحیمہ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ شرفو جیسے تیسے اس کی دوا کرتا، مگر حاجی صاحب سے دوبارہ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ شاید حاجی صاحب بھول گئے ہیں۔ وہ رحیمہ کی پوچھنے پر اسے کہتا اور پھر انتظار کی گھڑیاں گننے لگتا۔ آج حاجی صاحب نے حج پر روانہ ہونا تھا۔ وہ ہر سال حج پر جاتے تھے۔ بڑی دعوت کا اہتمام ہوا تھا، بہت سے لوگ آئے، کھانا ہوا، ہار پھول پہنائے گئے، پورا گھر برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، مسکراہٹیں ہی مسکراہٹیں تھیں۔ لیکن شرفو اندر ہی اندر کھل رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ حاجی صاحب چلے گئے تو بہت دن بعد لوٹیں گے۔ اس نے تیہ کر لیا کہ آج ان سے دوبارہ پیسے مانگے گا۔ جب گاڑیاں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئیں تو شرفو نے موقع اچھا جانا اور ایک مرتبہ پھر ہمت کی۔ صاحب جی، وہ کچھ پیسے۔ بیوی کی طبیعت، الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ ہاں یاد ہے مجھے، ابھی دیکھو دعوت وغیرہ میں کافی پیسے خرچ ہو گئے ہیں، حج کے اخراجات بھی الگ ہیں، اگر واپس آ کر دوں گا۔ حاجی صاحب کے لہجے میں سختی تھی۔ شرفو کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر رو دے، اس سے پہلے کہ اس کے آنسو چھلک جاتے۔ اس نے ہونٹ پینجے ضبط کیا اور جلدی رومال سے اپنی آنکھیں صاف کر لیں۔ لوگوں نے حاجی صاحب کو گلے لگا کر الوداع کہا۔ جس وقت جہاز نے حجاز مقدس کی طرف اڑان بھری، عین اسی وقت شرفو کی بیوی چکی میں سسک کر دم دوڑ گئی۔ ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ اور عبرت کا مقام۔